السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد۔ یا صاحب الناہور کل ناصری، فی السمع والاعضاء وحسن الباصر، وبطول عمر لا بعمر قاصر، یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہما۔ مخدوم و محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ سید قاضی معین الدین اشرفی صاحب قبلہ، دیگر سادات عظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا مجھے شرف بخشا، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ یقین مانیے کل رات میں سویا نہیں ہوں۔ میرے بھتیجی کی شادی تھی، بہت مصروفیت رہی، اور رات بھر سفر، سری لنکا سے ڈھاکہ، ڈھاکہ سے چٹاگانگ، چٹاگانگ سے یہاں تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ خاص کرم فرمایا کہ اپنے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں یہاں حاضر ہوں اور ان کے فیض کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت صوفی صاحب قبلہ کو ایک ذریعہ بنایا، جن کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کو سلامت رکھے اور ان کے ذریعے مزید اہل سنت کی خدمات لے۔ معزز سامعین، یہاں ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام، سادات اعظام موجود ہیں، اور میں ایک عام جاہل آدمی ہوں۔ میری گزارش ہے علماء کرام سے، میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اور میں میرے بھائیوں سے مخاطب ہوں یہاں پر، اور میں آپ کو یہ خوشخبری قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خالی بولنے والی بات نہیں، خالی دعوے والی بات نہیں، بلکہ الحمدللہ آپ فضل والے ہیں، آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیں پڑھی گئی، بزرگان دین کی بارگاہ میں منقبت پیش کی گئی، حضرت نے بہت بہترین انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ اب بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب احادیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مجلس جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام بھیجا جاتا ہے، حدیثیں شاہد ہیں کہ فرشتے اس جگہ کو ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ فرشتے ہمیں ڈھونڈ کر یہاں آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں کئی حدیثیں ہیں جس کا مفہوم نچوڑ یہ کہ اس وقت ہم نانوپور کے اس سرزمین پر بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق اس وقت فرشتے ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم فرشتوں کے پروں کے نیچے اب ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جتنی یہ چھت ہے، جہاں تک یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، اتنا ہی نہیں
بلکہ حدیث کی روشنی میں آسمان تک فرشتے ہمیں اپنے سائے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے سائے میں اس وقت ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مزید حدیث پاک کا مفہوم کہ یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، جب کہ رب جانتا سب کچھ ہے، کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تیرے بندے اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے نعرے تکبیر پر اللہ اکبر کہا نا، ہم نے سبحان اللہ بھی کہا، حضرت کی تقریر میں سب نے سبحان اللہ کہا، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری تعریف کرتے تھے یہ بندے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری مجلس میں دعائیں ہوتی ہیں، اللہم انا نسألک الجنہ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ تیری بارگاہ میں تجھ سے جنت طلب کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہیں گے کہ اے اللہ جنت کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو مزید عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ جہنم سے پناہ مانگنا، کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، رب فرمائے گا دیکھ لیتے تو گناہوں سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتے۔ اب رب فرماتا ہے جو حدیث کا نچوڑ ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں کھڑے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اب فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کسی اور کام سے جا رہا تھا، مجلس کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام سے جا رہا تھا لیکن مجلس میں شرکت کر لی۔ تو رب فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ میرے یہ بندے جو میرا ذکر کرتے ہیں یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے صدقے میں اس کی بھی بخشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض او کما قال، کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین کی سیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں درود پڑھا، ایک اور مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو اس درود کی محفل کو ڈھونڈتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، اور آ کر مزید کیا ہوتا ہے؟ یہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہمارے صلاۃ و سلام کو پیش کرتے ہیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب ہم یہاں کتنے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ میں آپ کا نام نہیں جانتا، میں آپ کے باپ کا نام نہیں جانتا، آپ میرا نام جانتے ہوں گے، میرے والد کا نام احسان اقبال کہا تو اقبال جانتے ہوں گے، لیکن آپ جتنے علماء ہیں سب کے نام نہیں جانتے، سب کے باپوں کے نام بھی نہیں جانتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے روضے انور کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جس کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کی آواز سن سکتا ہے وہ ایک فرشتہ۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانیں عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر! جب بھی کوئی درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے، ہمارے آقا نے ایسے نہیں فرمایا جب تک میں دنیاوی زندگی میں ہوں
تب تک درود مجھ تک پہنچے گا نہیں، بلکہ میرے روضے انور پر فرشتے کو مقرر کیا۔ تو ایڈوانس میں ہمارے نبی نے روضے انور پر فرشتے کو مقرر کے بارے میں فرما دیا۔ یہ بھی تو علم غیب مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک فرشتے کے بارے میں، کون؟ جو روضے انور کا خادم ہے۔ ایک فرشتے کی طاقت کتنی کہ تمام مخلوق کی آواز سن سکتا ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں کے ناموں کو جانتا ہے۔ اس طرح کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب ہم یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ایک اور مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اب حدیث کی روشنی میں مدینہ شریف میں روضے انور کی خدمت کا مقرر ایک فرشتہ ہم سب کے درود کو مدینے میں بیٹھ کر سن لیا ہے۔ اور صرف ہم یہاں نانوپور میں درود نہیں پڑھتے، بلکہ دنیا بھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک فرشتہ دنیا بھر کے لوگوں کے درود کو سنتا ہے، صرف سنتا نہیں، ہم سب کے نام کو بھی جانتا ہے، ہم کس کی اولاد ہے وہ بھی وہ فرشتہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید وہ فرشتہ چٹاگونگ میں، نانوپور میں، ڈھاکہ میں، کولمبو میں، کراچی میں، رشیا میں، پیرس میں اور لندن میں، نیو یارک میں، جہاں کہیں بھی لوگ درود پڑھتے ہیں، سننے کی طاقت اتنی کہ مدینے میں بیٹھ کر سب کی آواز ایک ہی وقت میں سن لے۔ ایک وقت میں کیسے؟ اس لیے کہ آج آپ ریسرچ کا دور ہے، گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اذان سے خالی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں اگر اس وقت عشاء کی اذان ہوگی تو 1 منٹ کے بعد آگے کسی اور مسجد میں عشاء کی اذان ہوگی، 2 منٹ کے بعد کسی اور جگہ پہ اذان ہوگی، اور ہمارے سری لنکا میں آدھا گھنٹہ پیچھے ہیں تو وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی۔ اس وقت جاپان میں 4 گھنٹہ آگے ہے تو فجر کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ یوں کرتے کرتے آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی وقت اذان سے خالی نہیں۔ اب مجھے بتائیے، مؤذن مسجد میں اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ۔ اذان ہوئی؟ کیوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا۔ اب اذان یعنی حضور کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں، اور حدیث کی روشنی میں جب حضور کا ذاتی نام آئے تو درود پڑھنا پڑے گا۔ یعنی ہر وقت اذان ہو رہی ہے اور ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت درود کو ایک فرشتہ سنتا ہے اور سب کے نام کو جانتا ہے، سب کے باپوں کو نام کو جانتا ہے، اور آنن فانن مدینے میں پہنچا بھی دیتا ہے۔ اب وہابیوں سے سوال، اب وہابی نجدی دیوبندیوں سے ہمارا ایک سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے پہنچائیں گے کہ یا رسول اللہ سن آف سو اینڈ سو، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ارے نبی سنتے نہیں تو فرشتے کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی احسان اقبال کا بیٹا آپ پر درود بھیجا ہے، وہ بھی وفات کے بعد، تو سنتے نہیں تو پہنچانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اچھا پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا، جو مجھ پر سلام پڑھے گا،
اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھے لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ وہابیوں کی ایک چال ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث تو صحیح ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں، لیکن حضور مردہ ہے، اس وقت صرف روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم نے موت کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہابیو، تم نے موت کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ روح کا جسم سے الگ ہونا ہے۔ اگر موت کا مطلب سمجھ لیتے تو اعتراض ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارے نبی کا یہ فرمانا اگر تم اپنی مرضی سے لوگے کہ صرف اس وقت روح دی جاتی ہے، بعد میں لے لی جاتی ہے، تو جب کوئی سیکنڈ درود سے خالی نہیں تو مجھے بتاؤ کون سا وقت روح دی جاتی ہے اور کون سا وقت میں روح لی جاتی ہے؟ تو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ 458 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، تو اتنے پرانے بزرگ فرماتے ہیں اپنی کتاب حیات الانبیاء میں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میری روح قبض کرنے کے بعد، وہ بھی حضور کی اجازت سے، اس لیے کہ نبیوں کی روح موت کا فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں لیتا۔ حضور کی اجازت سے واپس روح لوٹا دی گئی۔ تو امام بیہقی فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ روح کو لوٹا دی ہے۔ اب حضور سب کے سلام کا سنتے ہیں اور سب کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اب لاکھوں لوگ ایک وقت میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، کروڑوں لوگ ایک وقت میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور ہمارے نبی کروڑوں لوگوں کا سلام ایک ہی وقت میں سنتے ہیں اور کروڑوں کو ایک ہی وقت میں جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا نا کہ جو سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، تو جب کروڑوں لوگ ایک ہی منٹ میں ایک ہی سیکنڈ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ایک ہی سیکنڈ میں حضور سب کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اب میرے سامنے آپ میں سے اگر 50 آدمی کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرے تو میں سمجھ نہیں پاؤں گا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ساتھ بات کریں گے تو I won't be able to understand، میں سمجھ نہیں پاؤں گا، لیکن حضور کروڑوں کی زبان کو سنتے ہیں، سب کے درود کو سنتے ہیں اور سب کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ وہابیو، تم کہتے ہو موت کے بعد نبی مدد نہیں کر سکتے، حضور کا وعلیک السلام کہنا یعنی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرنا، اس سے بڑی مدد اور کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کو نبی سلامتی کی دعا عطا کر دے اس کی سلامتی کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس نبی کے صدقے میں اللہ ہم پر سلامتی نازل فرماتا ہے، اس نبی کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ جہالت ہے۔ لیکن آپ سن لیجئے، ناصر الدین البانی جو وہابیوں کا ایک بہت بڑا خبیث وہابی ہے، جس کا انتقال تقریباً 20 سال پہلے ہوا، ایک دو حدیث نہیں، 100-200 حدیث نہیں، علماء موجود ہے، تقریباً 5000 حدیثوں کو کتابوں سے نکال دیا، یہ کہہ کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ ناصر الدین البانی نے ہمارے نبی کے فضائل میں سننے والی حدیث کو بھی ضعیف کہا، لیکن فرشتے کی حدیث کو صحیح کہا۔ اس ایک فرشتے کی حدیث کہ ایک فرشتہ سب کی آواز سن سکتا ہے، اس کو صحیح کہا۔ اے وہابی، تم کتنے بے وقوف ہو، تم یہ ثابت کرتے ہو کہ فرشتہ پہنچاتا ہے تبھی حضور سنتے ہیں، ویسے نہیں سن سکتے۔ تو ہمارا پہلا جواب تو یہ کہ حضور سنتے نہ تو فرشتے پہنچاتے ہی نہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ایڈوانس میں فرما دیا میرے روضے انور پر اس فرشتے کو مقرر کیا جائے گا۔ جب خادم کی یہ طاقت، اور خادم بھی حضور کا نہیں ڈائریکٹ، حضور کی قبر کا خادم ہے، جب روضے انور کی خادم کا یہ طاقت ہے تو مخدوم کی طاقت کا اعتراض کرنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، الحمدللہ ذکر اور درود کی محفل یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کہ اس وقت اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ پھر مزید یہ کہ ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حدیث کی روشنی میں قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب مومن کے لیے قبر جنت کا باغ ہے
تو جن کا دل دنیاوی زندگی میں اللہ اللہ کے لیے ہی وقف ہو گیا تھا، رسول کے تذکرے میں وقف ہو گیا تھا، ان کے روضے انور پر کتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہوگی۔ یہ ایسی جنت ہے، روضے انور حضرت عیسیٰ پوری رحمت اللہ علیہ، یہ ایسی مقدس بارگاہ ہے کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، جنت کے باغ میں عذاب ہوگا یا رحمت ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ تو مزار پہ آنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا جیسے کورونا وائرس، اگرچہ یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے، لیکن انسان کو بیماریاں آتی ہے، وائرس بھی پھیل رہا ہے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانی آتی ہے، لیکن کسی کے لیے یہ رحمت ہے، کسی کے لیے یہ عذاب ہے۔ اب کس کے لیے عذاب ہے، کس کے لیے رحمت ہے؟ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے اس کا مفہوم یہ کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ متعین فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل، زید کا درجہ اللہ کے نزدیک 1,00,000 درجہ ہے، لیکن زید نے عبادت کم کی، روزے کچھ رکھے، نوافل ادا نہیں کیے، سنتیں ادا نہیں کی، فرائض ادا کر دیا، 50,000 تک پہنچا۔ 1,00,000 درجہ ہے لیکن پہنچا 50,000 تک، لیکن اللہ کو منظور کے 1,00,000 درجہ ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر مصیبت نازل کرے گا، اسے بیماری عطا کرے گا، اولاد سے نقصان دے گا، جان سے نقصان عطا کرے گا، مال سے نقصان دے گا، اور صبر کی توفیق دے گا۔ اس صبر کے ذریعے اللہ اسے اس مرتبے پہ پہنچا دے گا۔ کیا پتا چلا، جو سنی مسلمان ہیں، جو اولیاء کے غلام ہیں، ان پر اگر پریشانی آتی ہے تو یہ عذاب نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے۔ اور جب وہابیوں کو مصیبت آتی ہے تو وہ رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے واقعی میں وہ عذاب ہے۔ اگرچہ ایک ہی صورت ہے، ایک ہی بلا ہے، ایک ہی مصیبت ہے، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک اولیاء کا غلام ہے، دوسرا اولیاء کا دشمن ہے، تو اولیاء کے دشمن کے لیے وہ عذاب ہے اور اولیاء کے غلام کے لیے وہ رحمت ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 251، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ ایک دوسرے کے ذریعے دوسروں کو بلا مصیبت سے نہ بچاتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ لفسدت الارض یعنی اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں سے مصیبتوں کو ہٹاتا ہے۔ قرآن سے ثابت کہ اللہ کے بندے دافع البلا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیضاوی اٹھا لیجئے، نصفی اٹھا لیجئے، خازن اٹھا لیجئے، اور آپ تفسیر ابن کثیر جس کو وہاں بھی فالو کرتے ہیں، ابن کثیر بھی اٹھا لیجئے، کئی حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلا، او کما قال، بے شک اللہ کے ایک ولی کے سبب، اللہ کے ایک ولی کی برکت سے آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی اللہ بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ 100 لوگوں کی نہیں، 100 گھر میں رہنے والے لوگوں کی۔ تو اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں تو 100 گھر میں 500 آدمی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ پوری کی برکت اتنی کہ 500 لوگوں سے بلاؤں کا دفع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان کہ ان کے صدقے میں اللہ بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ ایسے اللہ کے اولیاء ہے کہ حضور کی حدیث ابدال کے تعلق سے بہم تقوم الارض، ارے ان کے صدقے میں زمین قائم ہے۔ اے وہابیوں، اولیاء کو نہیں مانتے تو زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین قائم اللہ کے ولیوں کے سبب سے ہے۔ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اولیاء کے سبب تمہیں کامیابی دی جاتی ہے۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اولیاء کے صدقے میں روزی دی جاتی ہے۔ تو تم جو روزی اے وہابی کھاتے ہو یہ بھی ان کا صدقہ ہے اور انہی کی برائی کرتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی ایمان
ایمان کی حفاظت کی فکر کرے اور اپنے بچوں کو انٹرنیٹ ملاؤں سے، وہابیوں سے، سلفیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، شیعوں سے، قادیانیوں سے دور رکھے، تاکہ آپ خود کے ایمان کو بھی بچا سکے، اپنے بچوں کو بھی صراط مستقیم کی تعلیم دیتے رہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سرکار عبدالسلام عیسیٰ پوری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ یہاں جتنے علماء اور سادات اعظام موجود ہیں، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان علماء کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، غوث اعظم کا نظارہ نصیب فرمائے، غریب نواز کی زیارت نصیب فرمائے، حضرت شاہ جلال شاہ امانت کے صدقے میں اور بنگلہ دیش کے اولیاء غوث الاعظم مجبنداری اور دیگر اولیاء کے صدقے میں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہو جائے، آذان کی برکت اتنی کہ 500 لوگوں سے بلاؤں کا دفع ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے ولی کی شان کہ ان کے صدقے میں اللہ بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ ایسے اللہ کے اولیاء ہے کہ حضور کی حدیث ابدال کے تعلق سے بہم تقوم الارض، ارے ان کے صدقے میں زمین قائم ہے۔ اے وہابیوں، اولیاء کو نہیں مانتے تو زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین قائم اللہ کے ولیوں کے سبب سے ہے۔ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اولیاء کے سبب تمہیں کامیابی دی جاتی ہے۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اولیاء کے صدقے میں روزی دی جاتی ہے۔ تو تم جو روزی اے وہابی کھاتے ہو، یہ بھی ان کا صدقہ ہے اور انہی کی برائی کرتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرے اور اپنے بچوں کو انٹرنیٹ ملاؤں سے، وہابیوں سے، سلفیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، شیعوں سے، قادیانیوں سے دور رکھے، تاکہ آپ خود کے ایمان کو بھی بچا سکے، اپنے بچوں کو بھی صراط مستقیم کی تعلیم دیتے رہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سرکار عبدالسلام عیسیٰ پوری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ یہاں جتنے علماء اور سادات اعظام موجود ہیں، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان علماء کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، غوث اعظم کا نظارہ نصیب فرمائے، غریب نواز کی زیارت نصیب فرمائے، حضرت شاہ جلال شاہ امانت کے صدقے میں اور بنگلہ دیش کے اولیاء غوث الاعظم مجبنداری اور دیگر اولیاء کے صدقے میں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہو جائے، آذان